کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو آپ تو سب کے مولا بن گئے ہیں، اور سارے وہ یہی والے مولا بنے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے، ان کو اہل البیت شمار کرتے تھے، تو یہ اپروپریٹ چیز ہے۔ تو باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے مانتے ہیں، چوتھے پہ تو آکے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے، تو علی کا پہلا نمبر بھی، علی کا چوتھا نمبر بھی، دو ہی چیز ٹھیک ہے۔ لفظ مولا کے لحاظ سے اولا معنی لینا، اولا، یہ اس لیے غلط ہے کہ جو لفظ مفعل کے وزن پر ہو اس کی جگہ مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ مفعل کا وزن یعنی مفعل یہ ہے لفظ مولا، مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو اگر یہاں مولا کا معنی اولا لے تو پھر کیا ہوگا کہ مفعل کا وزن جو ہے وہ افعل کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک لغت کا ماہر ابو زائد وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ اولا مولا کا لغوی معنی ہے، یعنی ساری عربی گرامر میں سے جس نے یہ کہا کہ مولا اولا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے اس نے بھی کہا کہ ما حاصل اور خلاصہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ لفظ اولا جو ہے یہ مولا کا لغوی معنی ہو، اس کے معنی میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کیا۔ یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 15 کے اندر آپ نے نام لے کر اچھی طرح فَكَانَ يَعْجِبُ أَن يَصِحَّ أَن يُقَالَ هَذَا مَوْلَى مِن فُلَانٍ كَمَا يُقَالُ هَذَا أَوْلَى مِن فُلَانٍ، یہ رد کیا کہ مولا اولا کے معنی میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر مولا اولا کے معنی میں ہو تو جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہونا چاہیے، اور اولا من سے استعمال ہوتا ہے، یعنی اولا کے بعد لفظ من بولا جاتا ہے کہ فلان اولا من فلان، تو جب کہ مولا کے بعد لفظ من استعمال نہیں ہوتا تو اس بنیاد پر یعنی لغوی طور پر گنجائش ہی نہیں ہے کہ لفظ مولا کا معنی اولا کیا جائے۔ اگر اس کا معنی اولا ہوتا تو پھر جیسے لفظ اولا استعمال ہوتا ہے ویسے لفظ مولا بھی استعمال ہوتا، جبکہ اولا تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں انما نبہنا علی ہذی الدقیقہ لأن الشریف المرتضی لما تمسک بامامۃ علی بقول علیہ السلام من کنت مولاه فعلی مولاه، کہ ایک رافضی نے حدیث سے لفظ مولا کا معنی اولا سے کرنا چاہا، تو میں اس لیے کہتے ہیں، میں اس نکتے پہ زور دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی یہ دلیل تمہارے سامنے بیان کرے تو اسے پوچھو کہ کہیں ایک جگہ بھی پوری عربی گرامر میں کوئی دکھا دو کہ جہاں پر جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہوا ہو، کیونکہ اولا تو من کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا۔ اب سارا کفر اسلام کا فرق اس سے ظاہر ہوگا، جہنم اور جنت کا فرق۔ حدیث کی سند پر تو اعتراض نہیں، متن پر تو اعتراض نہیں، معنی کے اوپر سارا مدار ہے کہ ایک وہ معنی ہے کہ جسے وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کی عید منانی چاہیے، اور دوسرا وہ معنی ہے جو حقیقی طور پر کہ جو ہم کریں گے تو وہ ماتم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سارا یعنی عربی قواعد کی بنیاد پر پتہ چلے گا کہ حقیقت یہاں پر کیا ہے۔ تو مولا بمعنی اولا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
اب یہ ہے کہ مولا بمانا متصرف فی الامور، مولا بمانا متصرف فی الامور، یا مولا بمانا متولی، مولا بمانا متصرف فی الامور کہ جس کو ہولی سولی سب چارج حاصل ہو، جو چاہے کر سکے. تو اب تو اتنا خطرناک معنی بن جائے گا لفظ مولا کا اگر یہ معنی بنائیں، کیونکہ ساتھ سرکار کو بھی تو مولا ہی کہا جا رہا ہے. من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کے لیے میں متصرف فی الامور ہوں اس کے لیے علی بھی متصرف فی الامور ہیں. تو سب سے پہلے تو معاذ اللہ مولا علی کے لیے نبوت میں پارٹنرشپ ثابت ہوگی، چونکہ بادی کے تو لفظ نہیں ہے کہ جس کا میں آج مولا ہوں میرے بعد علی اس کے مولا ہیں، بادی کے لفظ نہیں ہے اور نہ ہم شامل کرنے دیں گے کسی کو. من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، یعنی فعلی بادی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. تو مطلب کیا بنا؟ مانا وہ کرنا جو ابھی سے نافذ ہو، جو ابھی سے نافذ ہو، چونکہ بادی کا ذکر نہیں ہے اور ابھی سے نافذ ہو تو جتنے اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں متصرف فی الامور ہونے کے لحاظ سے، وہ تو نبوت ہے. تو اسی وقت ساتھ مولا علی کو بھی وہی سارے اختیارات مانے جائیں لفظ مولا سے متصرف فی الامور کے لحاظ سے، تو پھر تو معاذ اللہ جو علیحدہ شیعوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا نبوت میں حصہ تھا، کچھ رافضی اس کے قائل ہیں کہ اصل نبی ہی وہ تھے، فرشتے سے غلطی ہوئی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. کچھ اس کے قائل ہیں کہ نبوت سانجی تھی، آدھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آدھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. یہ باقاعدہ ایک ان میں سے پورا فرقہ ہے ایک. اب اگر مولا کا معنی وہ جو ضد کر بیٹھے ہیں کہ متصرف فی الامور ماننا ہے، تو سرکار خود ظاہری حیات میں زندہ ہوں اور دوسرا کوئی بندہ سرکار جتنے ہی اختیار رکھے، حلال کو حلال، حرام کو حرام، اللہ کے حکم پر یہ سب کچھ، تو پھر اس کا تو مطلب یہ بنا کہ وہ نبوت میں آدھا حصہ رکھتا ہے کہ جتنا سرکار کو اختیار ہے اتنا اسی شخص کو بھی اس وقت اختیار ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے. تو اس بنیاد پر یعنی وہ جس کا وہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ متصرف فی الامور کرو، چونکہ متصرف فی الامور ہوگا تو پھر مطلب خلیفہ بنے گا، تو جب متصرف فی الامور لیں گے تو بادی کا تو ذکر نہیں، اسی وقت متصرف فی الامور ماننا پڑے گا. تو ایک لحاظ سے تو نبوت میں شراکت لازم آئے گی اور دوسرے لحاظ سے عقلاً ممتنع لازم آئے گا کہ بیک وقت اصل بھی پایا گیا، اصل کا خلیفہ بھی پایا گیا ہے کہ جنہوں نے جو کام کرنا تھا بعد میں جا کر وہ اصل ذات کے ہوتے ہوئے ہی عملاً خلیفہ بن چکے ہیں، چونکہ بادی کا تو ذکر نہیں ہے. اور اگر مزید ہم ان کو گنجائش دیں کہ چلو بادی لکھا ہوا تو نہیں، تمہیں کہتے ہیں کہ چلو بعد میں منا لو، تو پھر ٹھیک ہے بعد میں تو پھر من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. تو چوتھے درجے میں بھی جب خلافت ملے گی متصرف فی الامور ہونا پایا جائے گا تو تمہارے معنی کے مطابق تو وہ بھی تو بعد میں ہی ہے. یعنی اگر بعد والا اضافہ کرنا ہے تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہے، پھر چوتھے نمبر پر بھی بعد میں ہی ہے. تو بات تو ہو رہی ہے خلافت بلا فصل کی. تو اس بنیاد پر یہ جو دو معنی ہیں اولا بالامامت اور ساتھ متصرف فی الامور، یہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ اس پر کئی قباحتیں آگے مترتب ہوتی ہیں، اور ان کا قیامت تک ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں کہ جو مولا بمعنی متصرف لینے سے جو اس پر قباحتیں مرتب ہوتی ہیں. ہمارا بیان کردہ معنی کیا ہے؟ وہ ہے محبوب،
تو اسی وقت نافذ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں۔ چلو پرانے جو راہ جہنم پہ پڑے ہیں وہ تو پڑے ہیں، یہ جو نئی سواریاں ہیں ان کے لحاظ سے ہم خصوصی طور پر ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف یعنی اس کو سامنے نہ رکھو جو بھیڑ چال ہے، بلکہ اس سلسلہ کے اندر حقائق کو دیکھو اور اپنے اسلاف کو دیکھو۔ فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، امام احمد بن حنبل کی کتاب، اس کی جلد نمبر 2، اس کے اندر بھی ایک حدیث بڑی واضح ہے اس مقصد میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مولا سمجھتے تھے، مگر اس معنی میں نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جب کسی نے تھوڑا سا بھی اس طرف بنا کے بولا تو آپ نے فوراً رد کیا، فرمایا یہ تم کیا بول رہے ہو۔ یہ فضائل صحابہ جلد نمبر 2 امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، حدیث نمبر 967 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک وفد آیا، ریاح حارث راوی ہیں، انہوں نے کیا کہا آگے؟ کہا السلام علیکہ یا مولانا، السلام علیکہ یا مولانا۔ اب مولا تھے، مولا ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بولنے کے اندر ایسا محسوس ہوا کہ یہ جیسے مجھے کہہ رہے ہیں اے ہمارے آقا۔ ارے خلیفہ تو بڑی دور کی بات تھی۔ تو آپ نے فرمایا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، تم آزاد قوم عرب لوگ ہو، میں تمہارا مولا کس طرح ہوں؟ کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کن تو مولا سے یہ سمجھے ہوئے ہوتے کہ مولا بمعنی متصرف فی الامر ہے تو پھر آگے ان پہ اعتراض نہ کرتے، حالانکہ لفظ تو انہوں نے وہی بولا جو حدیث کا ہے، لیکن تاثر مل رہا تھا اس معنی کا جو شیعہ نے بعد میں روافض نے اس سے مطلب لیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رد کیا، کیف اکون مولاکم، میں تمہارا کیسے مولا ہو سکتا ہوں؟ اور ساتھ ہی یہ پورا مکالمہ ہو گیا، چونکہ وہ بولنے والے بھی عام لوگ نہیں تھے، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یعنی جنہوں نے آ کے کہا السلام علیکہ یا مولانا۔ جب انہوں نے کہا کیف اکون مولاکم، قالوا، انہوں نے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقول یوم غدیر خم، غدیر خم کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا مولاہ، یہ حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم مجھے کہہ لو، پھر بھی یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا تھا کہ کیف اکون مولاکم، یہ لفظ واپس نہیں دیے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے آ کے یہ کہا تھا اتبعتہم، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا کہ پتہ کروں یہ لوگ کون ہیں۔ فسألت من ہؤلاء، میں نے اس وفد سے جا کے پوچھا کہ کون کون تم آئے ہو؟ قالوا نفر من الانصار فیہم ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بتایا کہ ہم میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں، ہم انصار کا وفد ہیں جو آئے ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل اور واضح ثبوت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے وہ مطلب مراد نہیں لیتے تھے، نہ سمجھتے تھے جو کہ روافض نے گھڑ کے ان کی طرف منسوب کیا ہے۔